بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ دنیا تکلیف کا گھر ہے، اسے دار المحن کہا جاتا ہے۔ اس میں تنگیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں، کہیں نہ کہیں مصائب کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دنیاوی تکالیف کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہے اور اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، تو جب اس دنیا سے جائے گا اور خاص کر کے قیامت کے دن جب اس کا حساب ہوگا اور اسے جنت میں بھیجا جائے گا، تو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اسے ملیں گی کہ جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ تکلیف میں، مشکلات میں، پریشانی میں گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت بھیجے گا صرف تھوڑی دیر کے لیے، یعنی جنت کے اندر جو ہے ان کے غوطہ دے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہریں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں تمہاری زندگی کیسے گزری، تو کہیں گے یا اللہ بڑی مزے کی زندگی گزری، یعنی دنیا کی ساری تکلیفیں، پریشانی جو ہے بھول جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جس کی زندگی جو ہے وہ خوشحالی میں، خوب دولت میں، عیاشی میں گزری، تو نیکیوں سے وہ محروم رہا ہوگا۔ جب اسے دوزخ کی آگ میں جو ہے غوطہ دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری دنیاوی زندگی کیسے گزری، کہیں گے یا اللہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہ آخرت کا عذاب جو ہے، معمولی سا عذاب بھی اتنا ہوگا کہ انسان دنیا کی ساری خواہشات جو ہے بھول جائے گا، ساری نعمتیں بھول جائے گا، ساری دولت بھول جائے گا، ساری لگزری بھول جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جنت کے اندر تھوڑا وقت بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اسے میسر آ جائے تو پھر دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانی جو انسان بھول جائے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کا کیا اعزاز ہوگا۔ یعنی وہ لوگ تو خیر کتنے عظیم ہیں جو سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ایسے بھی ہیں جن کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ کچھ ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن پھر بھی وہ جنت میں پہلے جائیں گے اپنے اعمال کی بدولت۔ نیکیاں ہوں گی، اعمال ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزاری ہوگی، تو اسی وجہ سے وہ تو جنت میں جلدی چلے جائیں گے۔ لیکن وہ شخص جس کی سب سے آخر میں باری آئے گی، وہ کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث آپ نے سماعت فرنی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويقبو مرة وتصفه النار مرة، فرمایا کہ وہ کبھی گر رہا ہوگا، کبھی جو ہے وہ لڑکھڑا رہا ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، اور جو ہے کبھی دوزخ کی آگ جو ہے نا اسے جلا رہی ہوگی، یعنی اس کی تپش پہنچے گی، اسی پریشانی میں جو ہے وہ جا رہا ہوگا۔ فرمایا کہ جب اس دوزخ کی آگ سے وہاں سے آگے نکل جائے گا نا، یعنی اس کی اب تپش نہیں آئے گی، وہاں سے نکل جائے گا آگے، تو اس دوزخ کی طرف دیکھ کر کے کہے گا کہ تبارک الذی نجانی من کے، برکت والی ذات ہے وہ جس نے مجھے جو ہے تم سے، یعنی دوزخ سے مخاطب ہو کر کہ تم سے اس ذات نے مجھے چھٹکارا عطا فرمایا، یعنی میں دوزخ میں نہیں گیا، دوزخ کی آگ میں نہیں جلا۔ لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے، یعنی دوزخ سے بچنے کی وجہ سے کہے گا اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، اس جیسی نعمتیں اللہ نے نہ پہلوں کو دی ہے نہ بعد میں آنے والوں کو دی، یعنی اتنا بڑا خوش نصیب ہوگا، اعزاز والا ہوگا۔ تو جب نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے سامنے ایک درخت ہوگا، سایہ دار درخت ہوگا، تو کہے گا اے رب ادننی من هذه الشجرة، یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، فلا استظل بظلها، تاکہ میں اس کے سائے میں جو ہے آرام کروں۔ جنت کے درخت ہوگا، کتنا قیمتی درخت ہوگا، کتنا جو ہے عمدہ ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا سایہ جو ہے میسر آ جائے۔ واشرب من مائها فلا استظل بظلها واشرب من مائها، پھر اس کا جو ہے وہ پانی ہے، میں وہاں کی نہر بھی جاری ہوگی، وہاں سے جو ہے میں پانی، اس کا پانی بھی پی سکوں، اس کا سایہ بھی پاؤں اور وہاں سے جو ہے پانی بھی حاصل کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر میں یہ تمہیں دے دوں اور تو نہیں مانگے گا، اور چیز کا سوال تو نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے انسان حریص ہے، ایک چیز ملے تو کہے گا مجھے اور بھی ملے، تو وہ کہے گا یا اللہ نہیں 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 نہیں، یا رب لا، یا رب اللہ، یا اللہ میں نہیں مانگوں گا کچھ، بس یہی مجھے بس اس درخت کا سایہ عطا فرما دے اور یہاں سے پانی عطا کر دے، میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے وہی حد پیمان کرے گا کہ اب کوئی چیز جو ہے وہ نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عذر قبول کر لے گا، اس کی بات کو مان کر کے جو ہے وہ
اسے اس کے درخت کے نیچے جو ہے وہ جانے دے گا اس کے سائے میں. پھر جائے گا تو اور درخت اسے جو ہے اس کے قریب ہو جائے گا. پھر اس کی بے چینی جو ہے بڑھ جائے گی. وہ کہے گا یا اللہ جو ہے مجھے جو ہے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی جو ہے پیوں. یعنی وہ دوسرا درخت جو ہے وہ پہلے والے درخت سے بھی بڑا عمدہ خوبصورت ہوگا. پہلے والا بھی ہوگا لیکن دوسرا اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر وہ کہے گا یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں اور کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا یا ابن آدم علم تو آہدنی اللہ تسالنی غیرہ. تو نے میرے ساتھ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ جو اور سوال نہیں کرے گا اور حاجت پیش نہیں کرے گا. کہے گا یا اللہ ان ادنی تو کا منہا تسالنی غیرہ. یا اللہ یہی کہ اگر تو جو ہے وہ اس کے قریب ہو گیا تو پھر جو ہے وہ سوال نہیں کرے گا. تو نے یہ عہد و پیمان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا عذر جو ہے قبول فرمائے گا. پھر جو ہے وہ آگے دیکھے گا اس کے سامنے جو ہے پھر ایک اور درخت جو نظر آئے گا جو جنت کے دروازے پر آئے گا اور وہ پہلے والے سے بھی پہلے دونوں درختوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. کہے گا میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے میں اسے پانی پی اور کچھ نہیں مانگو. یا اللہ اللہ فرمائے گا ابن آدم تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور سوال نہیں کرے گا. یا اللہ میں نے کیا تھا لیکن اب جو ہے ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا. پھر جو ہے وہ اور قریب جب ہوگا تو وہاں جنت سے جو ہے جنتیوں کی جو ہے آوازیں آ رہی ہوں گی. یا اللہ مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے. اللہ فرمائے گا ابن آدم تو نے جو ہے وہ جو میں نے تجھے جو ہے بتا کیا اسے مطمئن نہیں ہوا اور تو نے جو وعدہ کیا تھا اس سے مطمئن نہیں ہوا. یا ابن آدم ما یسرینی من کا یردی کا ناتیت دنیا مثلا ما کہ میں تمہیں جو ہے وہ ایسی عطا فرمائی ہے یہ دنیا جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بھی بہتر چیز عطا کی ہے. تو کہے گا یا اللہ یعنی الفاظ میں غلطی ہو رہی ہے. یعنی اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ عطا فرماؤں جو کچھ دنیا کے اندر اس سے بھی زیادہ بہتر ہو. یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جبکہ تو رب العالمین ہے. تو حضرت ابن مسعود جو حدیث کے راوی ہیں وہ ہنس پڑے. تو انہوں نے پوچھا کہ پتہ ہے تمہیں میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو معلوم نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سناتے ہوئے بھی آپ ہنس پڑے. تو رسول اللہ وسلم کیوں ہنسے؟ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جب اس نے کہا یا اللہ تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ تو اللہ ہنس پڑا. تبسم فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس نے کہا کہ تو رب العالمین میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو ہے وہ میں جو چاہوں وہ عطا کروں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت میں بھیج دے گا اور تھوڑا سا جو اسے ملے گا وہ جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے جو ہے یعنی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اسے سب سے اعلیٰ ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ جنت جو ہے اولیاء جو اللہ کے نیک اور سارے بندے ہیں ان کے لیے عزت کی جگہ ہے, سکون کی جگہ ہے, رات کی جگہ ہے. لیکن انہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے مخلص بندے ہیں. اور مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کوئی اعزاز نہیں ہوگا. یعنی دنیا کی جنت کی جو نعمتیں ہیں جنت کی جو کامیاب اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے کوئی اور نہیں ہوگا. اور پھر جو ہے اسی جنت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار کرائے گا. یہ سب سے بڑی نعمتیں ہوگی. اور اسی طرح جو ہے وہ جنت تو فرمایا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا لوگوں کو چاہیے کہ شوق رکھیں, اس کی طرف جو ہے محنت کریں, توجہ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جنت ینعم لا یبعث لا تبلا ثيابه ولا یفنا شبابه. لا تبلا ثيابه فرمایا کہ جو شخص جو ہے جنت میں داخل ہو گیا تو نئی اسے جو ہے وہ نعمتیں ملے گی. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوگی, نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی جو ہے وہ ختم ہوگی. یعنی تازے پھل ہوں گے, طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی, عمدہ کپڑے ہوں گے اور پھر اسی طرح کی جو ہے وہ جوانی رہے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو گویا کہ جنت جو ہے ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے, راحت کبریٰ ہے اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں جو ہے تکلیفیں, مصیبتیں اور پریشانی میں جو ہے وقت گزارا. تو ایسے جو ہے بڑے درخت ہوں گے جہاں انسان جس کے سائے میں بیٹھ کر کے راحت جو ہے وہ پائے گا. اور لمبے درخت ہوں گے اتنے بڑے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت انس بن مالک حدیث راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بأنعم اہل دنیا من اہل النار یوم القیامت. فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے کہ شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی جو ہے بڑی آرام کی, سکون کی, بڑی خوشحالی کی زندگی جو ہے وہ گزری ہوگی. تو اسے جو ہے دوزخ کی آگ میں جو ہے وہ غوطہ دیا جائے گا. پھر اسے کہا جائے گا یا ابن آدم حال رأیت خیرا قط, کیا تم نے جو ہے کوئی
دنیا میں زندگی میں جو ہے کوئی خیر دیکھیے، بھلائی دیکھیے، نعمتیں دیکھیے، کہے گا یا اللہ ہر مرہ بکا نعیما قط، یا اللہ مجھے تو کوئی بلا دنیا تو میری ساری تنگی میں گزری ہے، کوئی خوشحالی میں نہیں گزری، پریشانی میں گزری ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی جو ہے تکلیف میں گزری، جیسے کہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، اسے جو ہے وہ جنت میں جو ہے غوطہ دیا جائے گا، جنتی ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ اے ابن آدم حل رہتا بہت سن قط، تو کیا تم نے زندگی میں تکلیفیں دیکھی تھی؟ کہے گا نہیں یا اللہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں گزرے گی، لا واللہ یا رب ما مر بھی بہت سن قط ولا رأیت شدۃ قط۔ تو یہ ہے جنت کے مزے، لیکن واضح ہے کہ دنیا میں محنت تو کرنی پڑے گی، تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی، نماز روزے کی پابندی کریں گے، یہی اعمال ہوں گے جو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ تو الغرض اس کے علاوہ جو ہے دیگر بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سا شخص جو ہے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور کیا کیا نعمتیں پائے گی، یعنی جو پہلے چلے گئے وہ تو خیر بڑا اعزاز پانے والے ہیں، جو آخر میں جائیں گے ان کے لیے بھی بڑی اعزاز کی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔